یہ بات جو آج کی گفتگو کی نقطۂ آغاز ہے، ذہن نشین کر لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک جامع اوصاف ہے۔ تمام صفتیں، تمام کمالات، تمام فضائل، تمام مناقب اور حسن و خوبی کی تمام حقیقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دی۔ جس طرح حضور کی ذات اقدس جامع اوصاف ہے، اسی طرح حضور کا ذکر جامع الاذکار ہے۔ کوئی ذکر اللہ کی مخلوق میں کسی کا ذکر اس شان و مرتبے کا حامل نہیں کہ اس ایک ذات کا ذکر کیا جائے اور اس میں سارے محمود ذکر آ جائے۔ اور آج کی یہ رات وقت ہے ذکر مصطفیٰ کے لیے۔ خود رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اب اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں جلیل القدر تابعی حضرت مجاہد بن جبر اور حضرت قتادہ کی بیان کرتا ہوں۔ حضرت مجاہد بن جبر اور حضرت قتادہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد اور ان سے روایت کرنے والے ہیں، اور اس کو امام جریر طبری نے تفسیر طبری، امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں بھی روایت کیا ہے، اور امام ترمذی جامع ترمذی کے ابواب تفسیر القرآن میں بیان کرتے ہیں، اگر کوئی آیت کی، اگر کسی تفسیر کی کوئی آیت کی کوئی روایت حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ جیسے تابعی سے مروی ہو تو فرماتے ہیں یہ ان کی تفسیر نہ سمجھی جائے بلکہ یہ تو خود تفسیر مصطفیٰ سمجھی جائے، اس لیے کہ وہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ وہ جلیل القدر صحابہ سے سن کر روایت کرتے ہیں، اور جلیل القدر صحابہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ پہلے مصطفیٰ پہ اپنی بات قائم کر کے کہتے ہیں۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ تفسیر کر دے تو یہ گمان نہ کیا جائے کہ انہوں نے اپنی طرف سے تفسیر کی ہے، دراصل یہ تفسیر نقل ہے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے اصول تفسیر کی بات سمجھائی۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ذکر اللہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہی اللہ کا ذکر ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہی اللہ کا ذکر ہے۔ تو جس نے ساری رات ذکر مصطفیٰ کیا وہ خود ذکر اللہ ہو گیا۔ قرآن وہ تفسیر ہے جسے قاضی عیاض نے امام ابن عطا سے اور سیدنا امام جعفر الصادق سے روایت کیا، جس میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورفعنا لک ذکر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر بلند کیے جانے کے معنی کیا ہے؟ آپ کا ذکر بلند کیے جانے کے معنی کیا ہے؟ تو یہ ایک تفسیر ایک معنی عرض کر رہا ہوں جس کو امام جعفر الصادق گھر کی بات گھر والے سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور یہ وہ امام ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی شیخ ہیں، اور آپ نے بارہا علماء کی زبانی وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگا حضرت آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ میری عمر قریب 2 سال ہے، میری عمر 2 سال ہے۔ وہ شخص سن کر مسکرانے لگا، کہا کہ حضرت یہ کیسی بات ہے؟ کہا کہ نہیں میں بالکل صحیح بتلا رہا ہوں۔ کہا کہ حضرت جہاں تک میرا گمان ہے، جہاں تک میری نظروں کا سوال ہے، جہاں تک میری نظریں دیکھ رہی ہیں تو آپ کی عمر تقریباً 50 سال ہوگی۔ حضرت امام اعظم فرماتے نہیں میری عمر صرف 2 سال ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے حضرت تھوڑی وضاحت فرما دیجیے، حضرت تھوڑا ایکسپلین کر دیجیے، بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ حضرت امام اعظم
اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ مسلمانوں قربان جاؤ حضرت امام اعظم کے قول پر۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں اے شخص سن، میں حضرت امام جعفر الصادق کی بارگاہ میں 2 سال رہا ہوں، اور جو 2 سال میں نے وہاں خدمت کی ہے اسی کو میں اپنی اصلی عمر شمار کرتا ہوں۔ باقی عمر تو میری ضائع ہوئی ہے، لیکن جو 2 سال میں نے خدمت کی ہے اسی کو اپنی عمر شمار کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور غوث بنگالہ علیہ الرحمہ، نبی حضور صدر الافاضل علیہ الرحمہ۔ اب حضرت امام ابن عطا فرماتے ہیں کہ حضور کا ذکر بلند کیے جانے کے معنی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ومن ذکرکا ذکرانی، کہ میرے محبوب، کہ فرمایا اللہ پاک نے کہ میرے محبوب جس نے آپ کا ذکر کر لیا اس نے حقیقت میں میرا ذکر کر لیا۔ ومن ذکرکا پھر رسالہ فقط ذکرانی، پھر ربوبیہ، کہ میرے محبوب جس نے آپ کی رسالت کا ذکر کر لیا حقیقت میں اس نے میری ربوبیت کا ذکر کر لیا۔ فرمایا اللہ پاک نے اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ وہ اتصال، وہ نسبت، وہ تعلق، وہ گر ہو جانے کا مقام عطا کر دیا ہے کہ جو کوئی ساری رات شان مصطفیٰ بیان کرتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ وہ ساری رات اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ جو کوئی ساری رات آپ کی شان نبوت اور رسالت کا ذکر کرتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ وہ ساری رات اللہ کی ربوبیت کا بیان کرتا رہا۔ جو کوئی ساری رات آپ کا ذکر سنتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ